اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب میرے بھائیوں اور دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آیت الکرسی کے فضائل اور برکات کے بارے میں ہے۔ میرے بھائیوں، آیت الکرسی کے فضائل کیا ہے اور آیت الکرسی کی برکات کیا ہے، میرے بھائیوں یہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ ہر نئی اور اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو میرے بھائیوں، چلو شروع کرتے ہیں۔ جو آج کا موضوع ہے، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی برکات سے سیدھا جنت میں داخل ہونا۔ میرے بھائیوں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سیدھا جنت میں داخل ہونا۔ میرے بھائیوں، بزرگان محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ کس سے روایت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکڑی کے اس ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا میرے بھائیوں؟ کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، کہ جو بھی شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے کس چیز میں جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے کس چیز کی رکاوٹ نہیں ہوگی؟ سوائے موت کے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صرف موت رکاوٹ ہے اس کے جنت کے جانے میں۔ میرے بھائیوں، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی پڑھنے کی۔ یہ تو صرف ایک ہی فضیلت میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، ادھر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھے، اور جو فضیلت بتائی گئی اس میں ہم بھی شامل ہو جائے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے، اور جو شخص آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے، یعنی کہ جو بھی شخص ہے آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر میں اور اس کے ارد گرد مکانات میں امن دیتا ہے، یعنی کہ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے ارد گرد جتنے مکانات ہیں نا، اس کو امن دیتا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں۔ اس سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی رات کو سوتا ہے تو وہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے، ایک دفعہ پڑھے، دو دفعہ پڑھے اور تین دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو میرے بھائی وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائے گا جو بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی میں وہ برکات رکھی ہے جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے۔ جو بھی شخص ہے جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے لیے دخول جنت کے لیے سوائے موت اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، جو بھی شخص اس آیت الکرسی کو پڑھے گا نماز کے بعد، اس کے دخول جنت میں رکاوٹ صرف موت ہی موت ہے۔ جس طرح وہ اس دنیا سے رحلت فرمائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائی، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وہ سامان رکھا ہے جو جدید اسلحہ سے اور پیرا سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے
تو اس کے گھر اور اس کے پڑوسیوں کے گھر اور ارد گرد جتنے گھر ہوتے ہیں ان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، جو بھی شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے گھر اور ان کے ارد گرد گھر رہے ان کی سارے کو اللہ رب العزت حفاظت دیتا ہے، امن دیتا ہے۔ اتنی بڑے فضائل ہے آیت الکرسی کے۔ عزت مآب میرے بھائیو اور دوستو، آیت الکرسی کا سب سے عظیم آیت ہونا، آیت الکرسی کا سب سے عظیم آیت ہونا، حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تیرے نزدیک تم جانتے ہو کہ تیرے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوبارہ پوچھا کہ اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تیرے نزدیک کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو ابو منظر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فضرب في صدری وقال ليحنك العلم یا ابا المنذر۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک محبت سے میرے سینے پر مارا اور فرمایا، اے ابو منظر، تمہارا علم مبارک ہو، تمہارا علم مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، جب پہلی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا۔ تو ادب کی خاطر جواب نہیں دیا۔ جب دوسری مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا تو ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو پھر جواب دیا۔ تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے لطیف انداز میں ادب اور فرمان برداری دونوں کو جمع کیا، جیسا کہ اہل کمال کا طرز اور طریقہ ہے۔ آیت الکرسی کو سب سے زیادہ عظیم آیت اس لیے قرار دیا گیا ہے۔ کیوں قرار دیا گیا آیت الکرسی کو سب سے عظیم آیت؟ اس لیے قرار کر دیا گیا کہ اس میں توحید ہے اور تعظیم الہی ہے، اسماء الحسنہ ہے اور صفت باری تعالی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سارے آیت الکرسی میں موجود ہے، جیسے عظیم و اعلیٰ مضامین پر مشتمل ہے۔ اس لیے آج سے رات کو سوتے وقت اور نمازوں کے بعد ہمارا آیت الکرسی پڑھنے کا زندگی بھر کا معمول بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج اپنے ساتھ عہد کر لے کہ جب نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور اس کے بعد سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھے، یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو آمین۔ میرے بھائیو، آیت الکرسی پڑھنے کی برکات سے ایک محافظ کا مقرر ہونا، آیت الکرسی پڑھنے کی برکات سے ایک محافظ کا مقرر ہونا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی زکوٰۃ یعنی کہ صدقہ عید الفطر کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مجھے مقرر کیا۔ چنانچہ اس دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے دامن میں غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا، میں تجھے ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں ایک محتاج ہوں اور میرے اوپر اہل و عیال کا خرچہ ہے۔ اس نے یعنی کہ فریاد شروع کر دیا کہ میں ایک محتاج ہوں اور میرے اوپر اہل و عیال کا خرچہ ہے اور میں سخت حاجت مند ہوں، یعنی کہ میرے ذمہ قرضہ وغیرہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ خستہ حالت
سن کر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تمہارے گزشتہ رات کی قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھ سے اپنی سخت حاجت اور عیالداری کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ میں سمجھ گیا کہ دوبارہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا، کہ وہ دوبارہ آئے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ دوسری رات آیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے گلا بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تجھے ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے مجھے کہا، چھوڑ دیجئے، میں حاجت مند ہوں، میرے ذمے اہل و عیال کا خرچہ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارا گزشتہ رات کی قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے سامنے اپنی سخت حاجت اور عیالداری کا دکڑا رونے لگا تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، ہوشیار رہنا، اب تیسری رات پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ تو تیسری رات پھر آیا۔ جب میں نے اس سے غلہ بھرنا شروع کر دیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا، آج تو میں ضرور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ آخری تیسرا موقع ہے۔ تو میں نے کہا تھا، تو نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے اس تیسری مرتبہ چھوڑ دے، میں تمہیں ایسی کلمات سکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ تجھے ان کلمات کی وجہ سے نفع پہنچائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر سونے لگے تو یہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر آیت وہو العلی العظیم تک پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک محافظ فرشتہ رہا کرے گا اور صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ میں یہ سن کر اسے اس مرتبہ پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ قیدی نے جب مجھ سے یہ کہا کہ وہ مجھے کچھ کلمات سکھائے گا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا، تو میں نے اسے اس مرتبہ بھی چھوڑ دیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اگرچہ اس نے تم سے ان کلمات کے بارے میں سچ کہا ہے مگر وہ خود جھوٹا ہے، اور تم جانتے ہو کہ تم ان 3 راتوں میں کس سے مخاطب تھے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا۔ میرے بھائیو، شیطان نے یہ کلمات اس کو بتائے کہ ان کلمات کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا۔ وآخر دعوانا